بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس کو سن کر آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا علم دیا تھا، ان کا علم اور ان کی عقل مندی کس قدر بلند تھی۔ دو آدمی سفر کر رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں۔ کھانے کا وقت ہوا تو راستے میں ایک جگہ دونوں بیٹھ گئے اور روٹیاں اکٹھی کر کے مل کر کھانے کو بیٹھے۔ اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا، بھائی کھانا حاضر ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ پھر تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ تیسرا شخص 8 روپے ان کو دے کر چلا گیا اور کہہ گیا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ چنانچہ وہ دونوں جب ان 8 روپوں کو آپس میں بانٹنے لگے، 5 روٹیوں والے نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھیں، میں 5 روپے لے لیتا ہوں، اور تیری 3 روٹیاں تھیں تو تو 3 روپے لے گا۔ 3 روٹیوں والے نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ یہ روپے آدھے تیرے اور آدھے میرے، ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی ہے، اس لیے دونوں کا حصہ بھی برابر ہوگا۔ دونوں میں تکرار بڑھ گئی اور پھر یہ دونوں اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سن کر 3 روٹیوں والے سے کہا کہ اگر تجھے 3 روپے ملتے ہیں تو تو 3 ہی لے لے، تیرا ہی فائدہ ہے، ورنہ اگر حساب کر کے لوگے تو تمہارے حصے میں صرف 1 ہی روپیہ آئے گا۔ وہ حیران ہو کر بولا، 1 روپیہ؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب، مجھے یہ حساب تو سمجھا دیجئے، میں 1 لے لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور اس آدمی کی 5 روٹیاں، تو کل 8 روٹیاں ہوئی، تو کھانے والے 3 تھے۔ اگر 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کر دو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں میں بانٹ دو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آ جائیں گے، یعنی تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، 8 تم نے کھائے اور 8 ٹکڑے تمہارے ساتھی نے کھائے اور 8 ٹکڑے اس مہمان نے کھائے۔ اب سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں، 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کر لیں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھائے اور تمہارا صرف 1 ہی ٹکڑا بچ گیا جو مہمان نے کھایا، لہٰذا تمہارا 1 روپیہ۔ تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے اس نے خود کھائے اور اس کے 7 ٹکڑے بچے جو مہمان نے کھائے، لہٰذا 7 روپے اس کے ہوئے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور مجبوراً اسے 1 ہی روپیہ لینا پڑا، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، کاش میں بحث نہ کرتا اور 3 روپے لے لیے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا کہ تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لے آیا۔ آپ نے خادم سے کہا کہ غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت
حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا، ساتھ ہی گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، میرے پاس جھوٹا گواہ آیا تھا اور میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔